یہی وعدہ ہر نبی نے دیا، یہی وعدہ جناب نوح نے دیا، یہی وعدہ جناب ابراہیم نے دیا، یہی وعدہ جناب عیسیٰ نے دیا، یہی وعدہ جناب موسیٰ نے دیا۔ کیا وعدہ؟ کہ ہم تمہاری دنیا کو بسانے کے لیے آئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم کو کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، یہ جو تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، خدا اس کا جبران کرے گا۔ پھر کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، تم جو دنیا میں جو کچھ مانگتے ہو، تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے اوپر آسمان سے بھی نعمتیں ہوں، تمہارے اوپر آسمان سے بھی نعمتیں نازل ہوں، زمین بھی تمہارے لیے سونا اگائے، تو کہا کہ وہ رب آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم جو مال اور اولاد کی کثرت چاہتے ہو اس دنیا میں، تو کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ حضرت نوح کا وعدہ تھا کہ دیکھو میں تمہاری دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن صرف دنیا نہیں، یہ دنیا تب آباد ہوگی جب ساتھ آخرت کا خیال رکھو گے، جب اس رب کے سامنے جھکو گے۔ لیکن یہ دنیا کے حریص لوگ، یہ انسانی فطرت سے پھرے ہوئے اور بگڑی ہوئی قومیں، انہوں نے وہ جو آخرت کی فلاح والی بات تھی اس کو تو قبول نہ کیا، اور نبیوں کو یہ کہتے رہے کہ ہم اللہ کو بھی نہیں مانیں گے، ہم اس کے سامنے بھی نہیں جھکیں گے، ہم عبادت بھی نہیں کریں گے، ہم بندگی بھی نہیں کریں گے، لیکن تو ہماری دنیا آباد کر دے۔ پھر جو رستے اللہ کے نبی نے بتائے تھے دنیا آباد کرنے کے، اس کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنی شہوتوں کے اسیر ہو کر اپنی شہوتوں کے ذریعے اپنی دنیا کو آباد کرنا چاہ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گلہ کیا تھا حضرت موسیٰ کو، کہ ان کو جب وہ اللہ کا نبی ان کی ہدایت کے لیے آتا ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں موسیٰ پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چشمے جاری کر، کھانے کے لیے ہمیں من و سلوہ پسند نہیں ہے، ہمیں پیاز دال اور یہ چیزیں دے، رہنے کے لیے ہمارا یہ مسئلہ ہے، پینے کا ہمارا یہ مسئلہ ہے، پہننے کا ہمارا یہ مسئلہ ہے، کھانے کا ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کو جو شکایت تھی، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ کھانے کا مسئلہ تمہارا یہ، کھانے کا مسئلہ میں نے حل کر دیا، تم نے کہا پینے کا مسئلہ ہے، پینے کا مسئلہ حل کر دیا، تم نے کہا پہننے کا مسئلہ ہے، پہننے کا مسئلہ حل کر دیا، تم نے کہا تم دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو، تمہیں اس ذلت سے میں نے نکال دیا، لیکن کب تک دنیا میں ہی اس زمین میں گھسے رہو گے؟ آخر کب تک تم نے حیوانوں کی زندگی گزارنی ہے؟ ایک دفعہ نکلو تو صحیح، تمہارے لیے میں نے جو سب سے بلند اور اعلیٰ چیز رکھی ہے وہ میری ہدایت ہے، ذرا اپنے رب کی طرف تو اللہ کو، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ انہوں نے کھانے کی چیز کیوں مانگی ہے، انہوں نے پینے کی چیز کیوں مانگی ہے، انہوں نے پہننے کی چیز کیوں مانگی ہے۔ جو اللہ کا غضب جس بات پر آیا کہ آخر تم اپنے آپ کو اس حیوانی زندگی سے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا پینا ضروری ہے، لباس ضروری ہے، لیکن یہ کپڑا، یہ مکان، یہ لباس ضروری تو ہے، لیکن یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اسی کے اندر پھنس نہ جاؤ، اس سے آگے نکلو۔ میں نے تمہیں کپڑے کے لیے نہیں بنایا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے نہیں بنایا، میں نے تمہیں اس چھوٹے سے مکان میں رہنے کے لیے نہیں بنایا، میں نے تو پوری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، اور یہ پوری کائنات بھی تمہارے لیے ہے، تم اس کائنات کے لیے نہیں ہو، تم جس کے لیے ہو وہ میں ہوں، وہ تیرا رب ہے۔ لیکن یہ اس انسان کی بدبختی دیکھیں کہ اس رب کو چھوڑ کر اپنی شہوتوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے،
تو کیا اس نے شہوتیں حاصل کر لی؟ اس نے دنیا جو چاہ رہا تھا وہ دنیا حاصل کر لی تو نہ کل حاصل کر سکا ہے نہ آج کر سکا ہے۔ یاد رکھیں اگر اللہ کی طرف آئے گا تو یہ جو کپڑا پانی مکان ہے یہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بہت کچھ ملے گا۔ لیکن اگر اللہ سے منہ موڑا تو پھر کوئی اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی ملیں گی۔ اس لیے سب سے سمجھدار وہ معاشرہ ہے جو اللہ کے سامنے جھک جائے، جو اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ کیا وہ معاشرے جو اللہ کے سامنے جھک گئے تھے انہوں نے کوئی نقصان کیا؟ کیا حضرت یوسف کو جنہوں نے اپنا ولی مانا تھا، حضرت یوسف نے ان کی زندگیاں بہتر کر دی یا بدتر ہو گئیں؟ اور جنہوں نے اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی حجتوں پر اطمینان نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا، ان کی دنیا دیکھیں۔ کیا نوح نبی کی دنیا، کیا نوح نبی کی قوم اپنی دنیا بچا سکی؟ وہ نوح نبی جو وعدہ کر رہا تھا کہ تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، تمہارا مال بھی زیادہ ہوگا، تمہاری عمریں بھی زیادہ ہوں گی، تمہاری کھیتیاں بھی زیادہ ہوں گی، تمہارا مال متا ہر چیز زیادہ ہوگی، انہوں نے نوح پر بے اعتمادی کر کے کیا بچا لیا؟ نہ عمریں رہیں، نہ اولادیں رہیں، نہ مال رہا، کچھ بھی تو نہیں بچا۔ یہ بے وقوف انسان ہے، اس لیے کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ یہ انسان تو ہے ہی گھاٹے میں، یہ ایسا گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا ہے کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں سال، جو ان گنت سال ہیں جہاں اس نے رہنا ہے اور ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اس کو چھوٹے سے فائدے کے لیے ضائع کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ چلے کھربوں سال، اربوں سال، یہ بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں کھربوں اربوں نہیں ہے، وہاں تو لامتناہی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کو جس چھوٹے سے منافع کے لیے ضائع کر رہا ہے، وہ چھوٹا سا منافع بھی سے نہیں ملتا، وہ سکون بھی سے حاصل نہیں ہو رہا۔ لیکن وہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کی زندگی بھی بچا لی اور اپنے یہ چند دن کے محدود جو منافع تھا، یہ جو تھوڑی سی دنیا تھی، اس میں بھی سب سے زیادہ لذتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب مومنین کو یہ انعام دیا جا رہا ہوگا کہ میرے بندو تم نے کتنی اچھی زندگی گزاری، تم نے دنیا کی نعمتوں سے کتنا خوب استفادہ کیا، کتنا اچھی تم نے لذتیں اٹھائیں۔ اور کفار کو اور اللہ کے نافرمان بندوں کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہوگا، کیا میرے بندے میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی کہ تم ان سے استفادہ کرو، تم ان سے لذتیں اٹھاؤ، تم ان سے اچھی زندگی گزارو، تم نے ان سے استفادہ ہی نہیں کیا، تم نے اپنی زندگی سے انجوائے ہی نہیں کیا۔ جب تم اس چھوٹی سی زندگی میں اس امتحان کے قابل ہی نہیں ہو کہ نعمتوں میں رہ سکو تو جاؤ جہنم، کیونکہ جنت اس کے لیے جس نے وہ چھوٹا سا امتحان دیا، جس نے ثابت کیا کہ وہ نعمتوں سے خوب استفادہ کر سکتا ہے۔ بس مومن کے لیے اس سے بڑا انعام کیا ہے کہ اسے لذتیں اٹھانے کی وجہ سے، اسے اپنی دنیا کی زندگی انجوائے کرنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، اور اللہ کے نافرمان کے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اسے دنیا میں لذت نہ اٹھانے کی وجہ سے، نعمتیں ضائع کرنے کی وجہ سے عذاب مل رہا ہے۔